آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کے پہلے روز کراچی سے 2000 ٹینکرز روانہ نہیں ہو سکے ہیں اور نیٹو سمیت ملک بھر میں پیٹرول، ڈیزل، فرنس آئل اور خوردنی تیل کی فراہمی معطل رہی۔ رپورٹ کر رہے ہیں اقتدار انور۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد ٹینکر سے کرایوں میں اضافے کا مطالبہ تسلیم نہ ہونے کے خلاف آل پاکستان آئل ٹینکر آنر ایسوسی ایشن نے منگل کی صبح سے ہڑتال کر دی۔ ہڑتال کے باعث نیٹو فورسز کے علاوہ ملک بھر میں پیٹرول، ڈیزل، فرنس آئل اور خوردنی تیل کی فراہمی معطل ہو گئی۔ اس بار جو حکومت نے آخری پیٹرول اور ڈیزل کا بم ہم پہ گرا دیا تو ٹرانسپورٹر حضراتوں نے گاڑی چلانا خود بخود ہی بند کر دی، کیونکہ مہنگائی اتنا ہو گیا کہ حد کراس ہو گیا۔ لہٰذا ہم نے 2 تاریخ سے سٹرائک کیا ہے اسی کرائے کے متعلق، اور بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں، ٹیکس سے، ٹول ٹیکس سے۔ جب نیٹو اور NLC پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ شیرجنا کالونی کراچی سے اندرون اور بیرون ملک روزانہ 2000 ٹینکر روانہ کیے جاتے ہیں، لیکن ہڑتال کے باعث ایک بھی ٹینکر روانہ نہیں ہوا۔ ترجمان ٹینکر ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ہر مہینے میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم تو یہ نہیں ہے ابھی ہم گاڑی میں ڈیزل ڈالیں گے تو لازمی بات ہے کہ 5-6 ہزار روپے چھوٹا لوکل میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ کراچی میں 2 روز سے کشیدہ صورتحال کے بعد تیسرے روز پیٹرول کی ترسیل نہ ہونے کے باعث مختلف پمپس پر ایندھن کی فراہمی بند کر دی گئی۔ اقتدار انور، آج نیوز، کراچی۔ اقتدار انور کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ کراچی میں آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کے پہلے روز ملک بھر میں پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل کے 2000 ٹینکرز کی فراہمی معطل رہی۔ اس بارے میں مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے اقتدار انور سے۔ جی اقتدار، رپورٹ ہم نے ملاحظہ کی ہے 24 گھنٹے گزر گئے اس ہڑتال کو، شہر بھر میں کیا صورتحال ہے اس وقت اور لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی کرن، جس طرح کے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ اب 24 گھنٹے ہو چکے ہیں پیٹرول ٹینکر ایسوسی ایشن کی ہڑتال کو، اور انہوں نے ملک بھر میں نہ صرف ڈیزل، فرنس آئل، پیٹرول بلکہ نیٹو فورسز کی سپلائی کو بھی آج بند رکھا۔ ملک بھر کے لیے 2000 ٹینکر روانہ ہوتے ہیں لیکن آج ایک بھی ٹینکر روانہ نہیں ہوا۔ اس وقت ہم شہر کی مصروف ترین اس شارع MSN روڈ پر موجود ہیں۔ یہ ایک پیٹرول پمپ ہے، آپ دیکھ سکتے ہوں گے میرے پیچھے، جہاں پر نہ صرف مکمل طور پر بالکل اندھیرا ہے بلکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم یہاں پر آئے تھے تو یہاں پر CNG مل رہی تھی، پھر نہ جانے کیوں انہوں نے CNG دینا بھی بند کر دی۔ ہم آپ کو بتائیں کہ 30 تاریخ کو آخری سپلائی پاکستان اسٹیٹ آئل کی جانب سے شہر کے مختلف پیٹرول پمپس کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد کراچی میں 2 روز سے جو خراب صورتحال تھی اس کے باعث یہ ترسیل نہ ہوئی، بلکہ آج جو ٹینکر سیکشن کی ہڑتال تھی اس میں بھی ان پیٹرول پمپوں کو پیٹرول فراہم نہیں کیا جا سکا۔ اس وقت ایک نجی کمپنی شیل کے پیٹرول پمپ شہر میں مختلف مقامات پر کھلے ہوئے ہیں، لیکن شہر کے 80% پیٹرول پمپ اس وقت بند ہیں اور عوام کو شدید مسئلہ کا سامنا ہے۔ اور جب صبح بڑی تعداد میں لوگ باہر آئیں گے تو ایک سنگین بحران کا خدشہ ہے، شہر میں ایک امن و امان اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس ساری صورتحال سے، کیونکہ 3 روز سے عوام کو پیٹرول نہیں ملا اور پمپ پہ ترسیل نہیں ہوئی۔ اقتدار، آپ میری آواز سن سکتے ہوں گے، یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ مختلف پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی قلت کے باعث یا پیٹرول پمپ مالکان نے جب فراہمی بند کی تو کچھ جھگڑے وغیرہ کی بھی اطلاعات موصول ہوئیں، اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی اشفاق، عام طور پر یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں وہ پیٹرول کی فراہمی کو بند کر دیتے ہیں، لیکن اب اس اضافے کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ 2 روز تک شہر میں کچھ صورتحال بہتر نہیں تھی امن و امان کی، اور آج جب صورتحال بہتر تھی تو جو ٹینکر سیکشن کی ہڑتال تھی اس وجہ سے شہر میں ترسیل نہیں ہوئی۔ عوام بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیٹرول پمپ مالک قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پیٹرول نہیں دے رہے، جبکہ پیٹرول پمپ مالکان اس دفعہ بالکل حق بجانب ہے، کیونکہ 3 روز سے شہر میں کسی بھی نجی کمپنی جن میں شیل، ٹوٹل اور PSO شامل ہیں انہوں نے ترسیل نہیں کی مختلف پمپس کو۔ اور اس وقت شہر میں صورتحال یہ ہے کہ جب لوگ صبح کام پر جانے کے لیے پیٹرول بھروانے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا اقتدار، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ عوام کو تو پریشانی، مشکلات کا سامنا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کس نوعیت کی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ بجلی کی فراہمی کیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے؟ KESC کو سپلائی، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی اشفاق، جو سب سے اہم ترین مسئلہ اس وقت درپیش ہوا چاہتا ہے اور ہونے والا ہے آئندہ چند گھنٹوں کے دوران، آج جو ہے وہ شیرجنا کالونی سے جو 2000 ٹینکر نکلتے ہیں ان میں 400 نیٹو افواج کے لیے،
جاتے ہیں اور 1600 ٹینکر جو ہیں وہ اندرون ملک جاتے ہیں، جن میں 1400 ٹینکرز کے اوپر فرنس آئل، ڈیزل اور پیٹرول اندرون ملک جاتا ہے، جبکہ 200 ٹینکرز کے اوپر ایڈیبل آئل یعنی خوردنی تیل شہر کے جی بہت بہت شکریہ آپ کا اقتدار انور.